الله تعالى أن محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ نے ایک باب باندھا ہے کہ اثار اور قربانی صحابہ کرام، ان میں ایک واقعہ لکھا ہے، کمال کا ہے، ہمارے لیے سب کے لیے سبق آموز ہے اور عمل کرنے کے قابل ہے. ہمارے اندر یہ کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، ہم سارے ہمارے معاشرے میں. لکھتے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک اور پریشانی کی حالت کی اطلاع دی. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں آدمی بھیجا کہ کہیں کچھ ہو تو لے آؤ. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ان کو ایک رات کی مہمان نوازی ان کی کرے اور مہمانی قبول کرے. ایک انصاری صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مہمانی کروں گا، اور ان کو ان کے گھر لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کو گھر لے گئے. اور وہ جو صحابی ہے انہوں نے بیوی سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور جو تم کر سکو اس میں کسر نہ چھوڑنا کہ حضور کا مہمان ہے، کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا. بیوی نے کہا خدا کی قسم بچوں کے قابل بھی کچھ تھوڑا سا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں ہے. صحابی نے فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیجیے اور جب وہ سو جائے تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے، اور تو چراغ درست کرنے کے بہانے سے اسے بجھا دینا. چنانچہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے جیسے فرمایا تو بیوی نے ایسا ہی کیا. اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقہ سے رات گزاری اور اس پر یہ آیت اتری جو اللہ نے اتنی پسند ہے اللہ کو. یہ رات ان کی مہمان نوازی اللہ نے آیت اتار دی یؤثرون علی انفسہم. اس کا ترجمہ یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ایسے پسندیدہ لوگ اور صحابہ کی جماعت. یہ آیت نازل ہوئی اور اس پر سبحان اللہ فاقہ قبول کر لیا. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس قسم کے متعدد واقعات جو صحابہ کرام کے یہاں پیش آئے ہیں ان میں ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ روزہ دار کے لیے چراغ کو بجھا دینا. ایک صحابی روزہ پر روزہ رکھتے تھے، افطار کے لیے کوئی چیز کھانے کو میسر نہ ہوئی. ایک انصاری صحابی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ٹال لیا. بیوی سے کہا کہ رات کو ایک مہمان کو لے کر آؤں گا، جب تو کھانا شروع کرے تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، اتنے میں مہمان کا پیٹ بھر جائے گا. اور خود انہوں نے نہ کھایا، مہمان نے کھایا. چنانچہ انہوں نے جب ایسے ہی کیا اور ساتھ میں سب شریک رہے جیسے کھا رہے ہوں، یعنی صرف منہ ہلاتے رہے. صبح کو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ برتاؤ کرنا حق تعالی شانوں کو بہت پسند آیا. یعنی اللہ نے وحی اتار دی. اللہ ہم سب کو اس امت مسلمہ کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اور ہمارے اس معاشرے کے لیے بھی ہمیں بھی رول ماڈل بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرمان پر موت تک صحابہ کی طرح اسی طرح رول ماڈل بنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ منسوب ہے، جو سنت ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقویٰ کا اہتمام کرو، تمام امور کی جڑ ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں جو نور ہے آخرت میں اس کا ذخیرہ ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کا شغف عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کی طرح اسی طرح ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سے کسی نے حق تعالی شانہ کے ارشاد کے متعلق ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشستہ حرکتوں سے کے متعلق دریافت کیا کہ یہ جو آیت ہے اس کے متعلق دریافت کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز ایسی ہو کہ اس کو بے حیائی اور بری باتوں اور ناشستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نمازی نہیں. ہمارے یہاں المیہ یہی ہے کہ
نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی اور بری باتوں اور چغلی اور الزام اور تہمتوں سے نہیں رکتے، اس کا مطلب یہ ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے۔ نماز قبول جب ہوگی، یہ پیمانے ہے ہمارے لیے، نماز ہماری قبول تب ہوگی جب نماز کے مطابق عمل کریں گے، ہماری زبان بھی اس کی تابع ہو، آنکھیں بھی، دل بھی، دماغ بھی، کان بھی۔ ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائی باتیں کرتے ہیں، الٹی باتیں کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہے نماز ضائع ہو رہی ہے۔ نماز جب قبول ہوگی تو حضور نے فرمایا یہ نہیں ہوگا، یا تو نماز ہوگی یا یہ باتیں ہوں گی، یہ باتیں ہیں تو نماز ضائع ہے، اور نماز ہے تو یہ نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رنجیدہ ہو کر حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ گزشتہ شب میرے چچا داد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں نزع کی حالت میں ان کے پاس بیٹھا تھا، اور اس منظر سے طبیعت پر اثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی تھی؟ عرض کیا کہ کی تھی؟ ارشاد فرمایا اس نے پڑھ لیا تھا۔ عرض کیا پڑھ لیا تھا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور خصوصاً موت کے وقت جس نے پڑھ لیا اس کے لیے یقینی جنت ہے، یقینی جنت ہے۔ ہمارے لانڈی میں میں رہتا تھا، وہاں مانسہرہ کالونی میں ایک ضعیف بزرگ سا، وہ بیمار تھا، ہسپتال میں داخل ہوا۔ ہسپتال میں اس کے ساتھ جیسے عیادت کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ بیڈ پر یعنی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک یعنی تھا تو بیمار تھا بھی ہسپتال میں، لیکن ہسپتال میں بیماری کی حالت میں اچھی کنڈیشن تھی، اس اچھی کنڈیشن میں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اس پر رکھا ہوا تھا، بینچ رکھا ہوا تھا، کچھ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھے ہوتے۔ اچانک طبیعت بحال ہے، کہتے یار کلمہ پڑھو، سب نے کلمہ پڑھا اور خود بھی کلمہ پڑھا۔ جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا، اور کوئی خاص اس کی وہ نہیں تھی، نمازی پانچ وقتہ تھا، رمضان کے روزے بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ باقی اس کی صفت کوالٹی کیا تھی؟ اس کی کوالٹی یہ تھی کہ کوئی برائی، الزام تراشی، غیبت وغیرہ گال گلوچ نہیں کرتی، اور جسے حضور نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ گزر رضی اللہ میں کیا کروں؟ نصیحت کریں، نصیحت کروں، نے فرمایا تقوی اختیار کرو۔ ہمارے ہاں تقویہ، ہمارے معاشرے میں تقوی ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو نفل زیادہ پڑھے، جو اللہ اللہ زیادہ کرے، ہم اس کو متقی کہتے ہیں۔ یہ متقی نہیں ہے، اللہ اللہ زیادہ کرنا، نفل زیادہ پڑھنا، تلاوت زیادہ کرنا، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ گناہوں سے بچ جائیں 100%، زبان سے، آنکھوں سے، کان سے، دل دماغ سے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے اللہ، کوئی کتا مرا ہوا نا کنویں میں، تو شریعت کا حکم 400 ڈول نکالو، اور کوئی بندہ 400 ڈول نکالے، کتا اندر ہے تو کہ پانی پاک ہوگا؟ نہ پاک ہوگا، حرام ہوگا، پانی پینا نہ پاک ہوگا، اسے وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ ہم یہی کر رہے ہیں، سارے اعضاء کھلے ہوئے ہیں، سارے اعضاء گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ جیسے وہ پیچھے حدیث گزری، یا تو نماز ہے یا گناہ ہے، گناہ ہے تو نماز ضائع ہے، اور نماز ہے تو گناہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے نماز ضائع ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، اس تب ہوگا یہ جب مسلسل اس میں بولیں گے، اثر ہوگا، تھوڑا تھوڑا اثر ہوگا۔ وہ ہے نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ مولانا تاج صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت عرصہ رہے ہیں مولانا تاج صاحب، پر میں نے زندگی میں کبھی بھی ان کو نہیں دیکھا کہ کسی مسجد میں گئے ہوں اور تحیۃ المسجد نہ پڑھی ہو، میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور سعودی عرب میں، کویت میں، اور عراق میں، یا اس میں UAE میں، دبئی وغیرہ میں جتنا تبلیغی کام پھیلا ہے، اب شارجہ میں بہت بڑا مرکز ہے، شارجہ سعودی عرب کے عرب کنٹری میں شارجہ سب سے مضبوط مرکز ہے، ویسے تو پورے عرب ممالک میں ہو رہا ہے، مضبوط ہے۔ یہ ساری محنت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی انہوں نے ایک صفت بتائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا کہ مسجد میں گیا ہوں اور پہلے دور کا نفل تحیۃ المسجد کی نہ پڑھے۔ یہ کچھ ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے، آپ اس 100 سالہ بزرگوں کا وہ کر لیں، 100 سالہ بزرگوں کا جتنا متبع سنت حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نظر آئیں گے، شاید ہی کوئی ہوگا۔ ویسے تو سارے متبع سنت ہیں بزرگ،
سنت پر عمل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. لیکن حضرت شیخ الحدیث ذکر اس لیے قرآن پاک کے بعد سب سے مضبوط کتاب دنیا میں فضائل اعمال ہے. مضبوط ترین قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی. کیوں؟ پیچھے لکھنے والا متقی ہے, لکھنے والے متبع سنت ہے. کئی کتابیں ان کی چھپی ہوئی ہیں, صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھاپی ہیں. ان کا سنت پر عمل کیسا تھا, ایک ایک سنت پر چن چن کے عمل کرتے تھے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ گھر تشریف لائے, مجدد کہا ہے لوگوں نے ان کو. میرے استاد محترم شیخ الاسلام منتقی عثمانی صاحب مجدد لکھتے ہیں ان کو. وہ وجہ کیا تھی, مجدد کیسے بنے؟ مجدد کہتے ہیں جو سنت کو زندہ کر دے, بدعت کو ختم کر دے, دین کو نئے سرے سے محنت کر کے زندہ کر دے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ گھر تشریف لائے, کدو لوکی پکے ہوئے تھے, کھا لیے چپ کر کے. دوسرے دن تشریف لائے, کدو لوکی پکے ہوئے, کھا لیے چپ کر کے. تیسرے دن تشریف لائے تو کھا تو لیا, پوچھا بھائی مارکیٹ میں کچھ اور نہیں ملتا کدو کے علاوہ, لوکی کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا؟ اہلیہ کے سنو, اہلیہ بھی حضرت تھانوی کی تھی رحمۃ اللہ علیہ. میں ہاں سب کچھ ملتا ہے, دکانیں بھری ہوئی ہیں, مارکیٹ میں بھری ہوئی ہے, فصلیں بھی ہیں سبزیوں کی. لیکن میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں سے لوکی کے ٹکڑے, کدو کا ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تناول فرما رہے تھے. تو کہنے کہ من نے جب سے حدیث پڑھی ہے, جب تک مارکیٹ میں کدو لوکی مل رہا ہے میں یہی پکاؤں گی اور کچھ نہیں پکاؤں گی, کیونکہ میرے نبی کو یہی پسند ہے. اللہ نے اس لیے ان کو تجدیدی کارنامہ لیا, اللہ کو قبول فرمایا. تو ہم سب کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہماری نمازوں میں کمی کہاں ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے. نماز ہوگی تو برائیاں نہیں ہوں گی, گناہ نہیں ہوں گے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرمان پر, ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ مستقل لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس جمعہ کو انشاءاللہ جماعت جاری اپنی